آگے سبق شروع کریں. ہاں تو کوئی ریڈنگ کریں حدیث کی خواتین میں. بارک اللہ فیک. حقیقت الافلاس. آج جو حدیث ہے اس کا عنوان ہے حقیقت الافلاس. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اخرجہ مسلم فی کتاب البر والصلہ. جی بالکل. حقیقت الافلاس. افلاس کی حقیقت. حقیقت الافلاس. افلاس کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس. کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ بعض نسخوں میں ماں کی جگہ من ہے، اتدرون من المفلس ہے. بعض نسخوں میں ماں ہے. اگر من ہوگا تو معنی واضح ہے اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے. اگر ماں ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ مفلس کی حقیقت کیا ہے. مفلس کی حقیقت کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں مفہوم یہی ہوگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے. قالوا، صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے اندر مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ساز و سامان. ہمارے پاس یا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ساز و سامان. فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس یا میری امت میں مفلس وہ ہوگا یاتی یوم القیامتی، جو قیامت کے دن آئے گا. کس حال میں آئے گا؟ بصلاۃ و صیام و زکاۃ، نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ. ویاتی قد شتم ھذا، اور وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی. قد شتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی یعنی کسی کو گالی دی ہوگی. وقذف ھذا، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا. واکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا. وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا. وضرب ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا. فیعطی ھذا من حسناتی، چنانچہ دے دیا جائے گا اس کو اس کی نیکیوں میں سے، دے دیا جائے گا اس کو اس کی نیکیوں میں سے. وھذا من حسناتی، اور اسے اس کی نیکیوں میں سے. فإن فنیت حسناتہ، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں قبل ان یقضى ما علیہ، اس پر جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے سے پہلے،
قبل ان یقضى ما علیہ، جو حقوق اس پر ہیں ان کو ادا کرنے سے پہلے، اخذ من خطایاہم، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا، اخذ من خطایاہم، ان کے گناہ لیے جائیں گے، فطرحت علیہ، اور اس پر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا، پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک اور بار حدیث کی ترجمانی سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے عرض کیا ہمارے نزدیک یا ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ساز و سامان۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت میں مفلس وہ ہے جو کہ قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، اور اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اسے اس کی نیکیوں میں سے اور اسے اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں اس پر جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے سے پہلے ختم ہو جائیں، أُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، تو ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو نکالا ہے یعنی روایت کیا ہے فی کتاب البر والصلہ، کتاب البر والصلہ میں۔ شرح المفردات پہلے ہم لوگ کر لیں گے، شرح المفردات، تاکہ حدیث کا مفہوم سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ اتدرون، اتعلمون، اتدرون کے معنی ہے اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، اتدرون یعنی اتعلمون، کیا تم جانتے ہو۔ متاع کل ما ينتفع به من عروض الدنیا قلیلها وکثیرها، ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو دنیا کے سامان میں سے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ کل ما ينتفع به، ہر وہ چیز جس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، من عروض الدنیا، دنیا کے سامان میں سے، قلیلها وکثیرها، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ دنیا کے ساز و سامان کو متاع کہا جاتا ہے، دنیا میں ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس پر متاع کا اطلاق کیا جاتا ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ عروض، عروض، ہاں عروض جمع ہے ارضن کی، عروض جمع ہے ارضن کی، سامان کے معنی میں، سامان کے معنی میں۔ شتم، شتم یشتم، اس کے معنی ہے سب یسب، گالی دیا، شتم معنی سب، گالی دیا۔ قذف ھذا، قذف یقذف، اس کے معنی ہے رماہ، رما یرمی، رماءن کے معنی ہے کسی پر تہمت لگانا، رما یرمی رماءن، کسی پر تہمت لگانا، رماہ اس پر تہمت لگایا۔ ویطلق علی الاتهام فی الارض غالبا، اور غالب طور پر عزت کے معاملے میں کسی کو متہم کرنے پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ویطلق، اور اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، علی الاتهام فی الارض، عزت کے معاملے میں کسی پر تہمت لگانے پر، غالباً غالب طور پر، یعنی عام طور پر اس کا اطلاق کسی کی عزت پر اگر کوئی تہمت لگائے تو اس پر قذف کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ارضن عزت کے معنی میں ہے، اس کی جمع ہے اعراض، اوپر ایک لفظ گزرا ارضن، اس کی جمع تھی عروضن، سامان کے معنی میں۔ اب یہاں ایک لفظ آیا ارضن، عین کے کسرے کے ساتھ، اس کے معنی ہے عزت اور اس کی جمع ہے اعراض۔ یہاں جو لفظ ہے وہ ارضن ہے، اس کے معنی عزت کے ہیں، ترجمہ بول رہے ہیں۔ رماہ، قذف ھذا کے معنی ہے رماہ، اس پر بہتان باندھا۔ ویطلق علی الاتهام فی الارض غالبا، اور اس کا اطلاق غالب طور پر عزت میں تہمت لگانے پر ہوتا ہے، کسی کی عزت پر تہمت لگانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سفک دم ھذا، جرحہ، اسے زخمی کیا،
وہ اسالہ دمہ اور اس کا خون بہایا. اسالہ یہ سالہ یسیلو سیلن سے ہے جس کے معنی بہنے کے ہیں. سالہ کے معنی تو بہنے کے ہیں لیکن یہ اسالہ ہے جس کے معنی بہانے کے ہیں. سالہ معنی بہا اور اسالہ معنی بہایا. جرحہ اسے زخمی کیا. سفک دم ہذا کے معنی ہے جرحہ و اسال دمہ اسے زخمی کیا اور اس کا خون بہایا. تو گویا اس کا اطلاق جو ہے قتل پر بھی ہوتا ہے اور قتل سے کم تر چیز پر بھی ہوتا ہے جس میں انسان کو زخمی کیا جائے وغیرہ. فنیت حسناتہ نفدت ولم یبقى منہ شیء. نفد ینفد نفدن. نفد ینفد نفدن کے معنی ہے ختم ہونا. نفدت ختم ہو گئی. ولم یبقى منہ شیء منہا شیء اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہا. نفدت ختم ہو گئی. ولم یبقى منہا شیء اور اس میں کچھ باقی نہیں رہا. خطایاہم جمع خطیئۃ. خطایا یہ جمع ہے خطیئۃ کی. وہی الذنب اس کے معنی گناہ کے ہیں. خطایا جمع خطیئۃ وہی الذنب خطیئۃ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے گناہ. طرح القیا ڈالا گیا. القیا القا یلقی سے ہے جس کے معنی ڈالنے کے ہیں. ثم طرح فی النار کے معنی ہے طرح یعنی القیا ڈالا جائے گا. واضح ہے. اب آئیے حدیث کی شرح کر لیں. پھینکنا ڈالنا مفہوم میں ایک دوسرے کے قریب ہے. وہ ڈالیں یا پھینکیں ایک ہی چیز ہے. جی ہاں ہاں دونوں ایک ہی مقصد کو پورا کر رہے ہیں. دونوں ایک ہی اس میں پورا کر رہے ہیں لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی پھینکنا کیے یا ڈالنا کیے لیکن ادا کرتے ہیں وہ ایک ہی مفہوم کو. حقیقت الافلاس افلاس کی حقیقت. سب سے پہلے ہم حدیث کے راوی کے بارے میں بات کریں گے معمول کے مطابق. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کئی حدیثوں کی شرح کے موقع پر. لیکن چلیے اذا تقرر تقرر فی القلب جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تکرار کی جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے. اس حیثیت سے کچھ باتیں کر لیں لیکن کوشش کریں گے کہ آپ سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی جائے. تو ان کا نام کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ عبد الرحمن ابن صخر. یہی راجح قول ہے. پہلے ان کا نام کیا کہا جاتا تھا؟ کہتے ہیں کہ پہلے ان کا نام عبد شمس تھا. عبد شمس تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر رکھا. ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ہجرت سے 19 سال پہلے پیدا ہوئے. ہجرت سے 19 سال پہلے پیدا ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 19 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے. قبیلہ دوس کے سرداروں میں ایک سردار تھے طفیل ابن عمرو الدوسی. طفیل ابن عمرو الدوسی یہ مکی زندگی ہی میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. سابقین اولین میں سے ہیں. قبیلہ دوس کے ایک سردار طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین میں سے ہیں جو مکے میں ابتدا ہی میں پہنچے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قبیلے میں واپس بھیج دیا تھا تاکہ وہاں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی دعوت کا کام کریں. تو ان کی کوششوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اسلام لا چکے تھے. گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں سبقت کرنے والوں میں سے ہیں لیکن وہ مکے میں نہیں رہتے تھے بلکہ قبیلے دوس میں رہتے تھے. تو لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت انہوں نے مدینے کی طرف سن 7 ہجری میں کی. سن 7 ہجری میں خیبر سے پہلے یا خیبر کے بعد اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے لیکن تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خیبر کے سال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس کے بعد ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. مسجد نبوی ان کا ٹھکانہ تھا. اصحاب صفہ میں سے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ رہتے اور جہاں آپ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حفظ کی مضبوطی کے لیے دعا بھی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں احادیث کی حفظ کا ایک عجیب ملکہ عطا کیا اور حدیث کے بہت بڑا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوا علم پھیلاتے رہے.
جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ اور تابعین میں تقریباً 700 افراد ان کے شاگرد تھے، تقریباً 700 افراد تھے جنہوں نے ان سے حدیث کا علم لیا۔ بڑے بڑے صحابہ بھی حدیث کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے جو حدیث مروی ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی کل تعداد 5374 ہے۔ احادیث کی کل تعداد 5374۔ یہ یاد رہے کہ اس میں احادیث کے گننے میں مقررات کے ساتھ ہیں، یعنی بعض حدیث ایسی ہیں جس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، کچھ الفاظ کم ہیں، تو ان تمام کو شامل کریں گے تو یہ تعداد بنتی ہے مقررات کے ساتھ 5374، جس میں 326 متفق علیہ ہیں۔ 326 متفق علیہ یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور 93 یعنی 93 صرف صحیح بخاری میں ہے، اور 98 یہ صرف صحیح مسلم میں ہے، باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ 98 صحیح مسلم میں ہے، باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ ان کا انتقال 59 ہجری میں ہوا مدینے میں، 59 یا 58 اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے تاریخ میں۔ ہاں جی ہاں اصل میں یہ بات بہت معروف ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جب وہ تھے 57 میں تو ہو سکتا ان سے ایک مہینوں کا فرق ہو یا پھر مہینوں کا فرق نہ ہو، تو اس لیے اندازہ لگانے میں کوئی 57 58 59 اس طرح ان کا اندازہ ہے۔ مدینے میں ان کا انتقال ہوا، جنت المقی میں وہ دفن ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم موضوع کا ذکر فرمایا ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دینے کے سلسلے میں ایسے اسلوب اختیار کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر تعلیم کے حصول کا شوق پیدا ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے ان سے سوال کرتے تاکہ وہ متوجہ ہوں اور ان کے اندر وہ شوق پیدا ہو کہ جو سوال ان سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر ان کو سمجھاتے۔ علم کا ایک بہت اچھا اسلوب ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلوب کو اختیار کیا اور ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جو عام مفہوم ہے مفلس کا، اسی مفہوم کے مطابق جواب دیا کہ مفلس وہ کہلاتا ہے جو افلاس، صاحب افلاس ہو، جس کے پاس نہ ساز و سامان ہے اور نہ مال و دولت ہے، نہ نقدی ہے اور نہ ہی سامان ہے، وہ مفلس ہے، اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے تحت سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے تحت ان کو جواب دیا، اس مقصد کے مطابق آپ نے جواب دیا اور بتایا کہ اس امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کا ایک پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، خالی ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ہوگا، صدقہ اور خیرات ہے، یہ ساری نیکیاں اس کے پاس ہے۔ لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر بہتان تراشی کی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا یا اسے زخمی کیا تھا یا پھر اسے مارا تھا۔ یہ تمام لوگ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی وہ اپنے حقوق کو طلب کرنے کے لیے اس کے پاس آ جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں اس سے ہمارا حق دلائیے۔ تو وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، وہاں صرف نیکیاں ہوں گی اور انہی کا تبادلہ ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے لوگ حق کے طالب ہیں، اپنے حقوق کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق کے مطابق اس کی نیکیوں میں سے ان کو دے دے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئی۔ یہ تو بہت مالدار تھا نیکیوں کے اعتبار سے، لیکن دوسروں کو دینے میں اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو گویا اب اس کا دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب مزید وہ لوگ باقی ہوں گے جن کو حق دینا ہے، تو ان کے گناہ جو اس کے حق کے مطابق ہو سکتے ہیں، ان کے گناہ جو ہے لیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ شخص جو پہلے نیکیاں رکھتا تھا اب اس کیفیت میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں بلکہ الٹا اس کے پاس گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی بہترین اور دل نشین انداز میں واضح کیا کہ انسان محنت و مشقت کر کر نیکیاں کمائے لیکن وہ نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گے تو یہی حقیقت میں افلاس ہے۔ گویا ایک مزدور ہے، محنت و مشقت کرتا ہے لیکن اپنی مزدوری ایک تھیلی میں جمع کر رہا ہے، وہ تھیلی ایسی ہے جس میں سوراخ ہے،
ادھر وہ کما رہا ہے، ادھر ڈال رہا ہے، ادھر وہ گر رہا ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ دنیا میں انسان مفلس ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں، ساز و سامان اس کے پاس نہیں، تو اس بات کی امید ہو سکتی ہے کہ وہ کبھی مالدار بن جائے گا، مال اس کے پاس آ جائے گا، یعنی اس کے افلاس کے خاتمے کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن اس شخص کا جہاں ذکر کیا گیا وہ ایسے مقام پر ہوگا جہاں وہ اپنے افلاس کی تلافی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو وہ کہاں سے لائے گا مزید نیکیاں، کیونکہ عمل کا جو موقع تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ حقیقی مفلس ہے جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے عبادات، نماز، روزہ، حج، عمرہ، تلاوت قرآن، ذکر اذکار وغیرہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ایک مسلمان کے لیے، اسی طرح معاملات بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انسان عبادات کے ذریعے جو نیکیاں کماتا ہے، اگر ان نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو درست رکھے، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھے، ورنہ عبادتوں کے ذریعے وہ جو نیکیاں کماتا ہے وہ معاملات میں حق تلفی کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی، وہ نیکیاں اس کی باقی نہیں رہیں گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جان، مال، عزت و آبرو کو حرام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ یہ دن حرمت والا ہے۔ کون سا دن تھا وہ؟ حجۃ الوداع میں دن کون سا تھا؟ عرفے کا دن تھا۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو خطبے مروی ہیں، عرفہ میں بھی مینا میں بھی، تو دونوں حرمت والے ہیں، دونوں حرمت والے ہیں، لیکن یہاں عام طور پر اہل علم کہتے ہیں کہ عرفے کا دن تھا۔ اور مہینہ کون سا تھا؟ جیسا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس شہر میں شہر کون سا تھا؟ سب سے عظمت والا شہر یعنی مکہ مکرمہ۔ تو جیسے وہ محترم ہے اسی طرح لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو محترم ہے کہ ایک مسلمان کی جان پر، اس کی مال پر اور اس کی عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں لانا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو دوسروں کے حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں جو مستدرک حاکم کی ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ نے اسے ذکر کیا اپنے مستدرک میں، اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے بعض شواہد کی بنیاد پر، شواہد کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی تائید کرنے والی کچھ دوسری حدیثیں ہیں، بعض شواہد کی بنیاد پر اسے حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن بعض شواہد کی بنیاد پر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدواوین ثلاثۃ، دیوان، دفتر جو بندوں کے اعمال کے دفتر ہیں وہ تین طرح کے ہوں گے۔ ایک دفتر وہ ہوگا جن میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا دفتر وہ ہوگا جن کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور تیسرا دفتر وہ ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا۔ پہلا دفتر وہ ہے جن میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، پہلے دفتر۔ دوسرا دفتر وہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا، چاہے معاف کر دے چاہے معاف نہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا پرواہ نہیں ہے۔ اور تیسرا دفتر وہ ہوگا جس میں کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ پہلا دفتر جس کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرے گا وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی موت شرک کی حالت میں ہوتی ہے تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لے گا تو ایک امید کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا تھا کہ چچا جان ایک بار آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے تاکہ میں اللہ کے پاس حجت کے طور پر پیش کروں۔ موت کے وقت پر انسان کلمہ ادا کرے گا، وہ قبول ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ کس حالت میں تھے۔ جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جائے تب وہ ایمان لائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حجت تو پیش کر سکتا ہوں اللہ کے پاس کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، کیونکہ موت سے پہلے تک موقع ہے کہ انسان اگر شرک سے توبہ کر لے گا تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مرتا ہے تو وہ ایسا دیوان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور وہ دیوان جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں کے ذمے ہے، بندہ ان میں ظلم کرتا ہے،
यानी नमाज में कोताही करता है या फिर रोज़ों में कोताही करता है या हज उम्रे में कोताही करता है, अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला इसकी परवाह नहीं करता। मतलब ये कि अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला चाहे तो उसे बख्श दे, चाहे तो उसकी सजा देने के बाद उसे माफ करे। तीसरा दीवान जिसमें से अल्लाह ताला किसी चीज को नहीं छोड़ता वो बंदों के आपस के हुकूक है, एक दूसरे पर जुल्म है बंदों का, अल्लाह ताला इन्हें नहीं छोड़ता। तो उस मौके पर एक ही चीज होगी, वो ये कि बंदों की नेकियों का और बुराइयों का तबादला होगा। अगर जिसने जुल्म किया है उसके पास नेकियां हैं तो मजलूम को उसकी नेकियां दी जाएंगी, और अगर उसके पास नेकियां नहीं है तो मजलूम के गुनाह जालिम पर डाल दिए जाएंगे, जालिम पर डाल दिए जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की एक हदीस में फरमाया, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामह, तुम हुकूक को क़यामत के दिन जरूर अदा करोगे, हुकूक को क़यामत के दिन जरूर अदा करोगे। हत्ता युक़ादु लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल क़रना, यहाँ तक कि बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा। यानी हुकूक का मामला जानवरों तक के अंदर भी अल्लाह ताला ने माफ नहीं किया, बल्कि उनको जिंदा किया जाएगा, जबकि उनके लिए हशर नशर नहीं है, क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं है। लेकिन महज उनके हुकूक दिलाने के लिए उनको जिंदा किया जाएगा, और सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया होगा तो उसे सींग दिए जाएंगे बगैर सींग वाली बकरी को, और उसका बदला दिलाया जाएगा, उसके बाद उनको मिट्टी बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी हुकूक ये माफ नहीं होते, और क़यामत के दिन कोई इंसान किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि उसे वो सख्त मोहताज होगा नेकियों का। तो इसलिए इंसान को इन हुकूक के सिलसिले में ख्याल रखना चाहिए, और उसे चाहिए कि पहले यानी इससे पहले कि मौत आ जाए अपने हुकूक जो लिए हैं वो वापस कर दे। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने रियादुस सालिहीन में तौबा की 3 शर्तें बयान की है। वो कहते हैं कि अहले इल्म कहते हैं, उलमा कहते हैं कि तौबा करना वाजिब है, और तौबा की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इंसान उस गुनाह को छोड़ दे जिस गुनाह से तौबा कर रहा है, और दूसरी शर्त यह है कि इंसान अपने उस गुनाह के इर्तिकाब पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करे, उसे अफसोस हो कि मैंने गुनाह क्यों किया। और तीसरी शर्त यह है कि वो इस बात का पुख्ता इरादा कर ले कि फिर ये गुनाह नहीं करेगा, फिर इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेगा। पुख्ता इरादा कर ले तो इखलास के साथ, बाद में अगर फिर इत्तेफाक से उससे वो गुनाह हो जाता है तो वो तौबा करेगा, लेकिन जब वो छोड़ रहा है तो पूरे एहसास के साथ उसे चाहिए कि इस बात का पुख्ता अज़्म कर ले कि वो गुनाह नहीं करेगा। ये 3 शर्तें हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये उन गुनाहों का ताल्लुक है उन गुनाहों का मामला है जिसका ताल्लुक बंदे और अल्लाह तबारक तआला के हुकूक से, बंदे और अल्लाह तबारक तआला के हुकूक से है। लेकिन अगर गुनाह का ताल्लुक बंदे और बंदे से है, बंदे और बंदों के हुकूक से है, तो उसमें इन 3 शर्तों के साथ एक चौथी शर्त भी होगी, वो ये कि बंदों में से जो मजालिम है, जो एक दूसरे पर जुल्म है, वो उसको वापस कर दे। यानी किसी का माल लिया है तो उसका माल लौटा दे, और किसी पर बहतान लगाया है तो उसका इजहार कर दे और अपने आप को सजा के लिए पेश कर दे, या उसे माफी मांग ले, या फिर किसी को गाली दी है तो उससे जो है माफी मांग ले। जो भी तरीका हो सकता, आपस में उसकी सुलह सफाई कर ले, आपस में उसकी सुलह सफाई कर ले, क्योंकि जब क़यामत का दिन होगा तो ना माल होगा ना साजो सामान होगा, सिर्फ नेकियां होंगी और गुनाह होंगे जिनके जरिए तबादला किया जाएगा। और उसके बाद फिर ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों को देने के बाद उसकी नेकियां बाकी रहेंगी, या फिर इस शख्स की तरह हो जाएगा वो जिसका इस हदीस में जिक्र किया गया, मुफलिस और खल्लाश, जिसकी सारी नेकियां खत्म हो जाए और फिर उसके बाद दूसरों के गुनाह पर डाल दिए जाए और उसे जहन्नम में फेंक दिया जाए। इंसान जब किसी की हक तलफी करता है या किसी पर ज्यादती करता है या जुल्म सितम करता है तो वो 2 गुनाहों का इर्तिकाब करता है। एक गुनाह का ताल्लुक बंदे से है क्योंकि वो उसकी हक तलफी कर रहा है, और दूसरा का ताल्लुक अल्लाह तबारक तआला से है क्योंकि अल्लाह तबारक तआला के हुक्म की उसने खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला की नाफरमानी उसने की। तो तौबा तो उसे करना है, अल्लाह तबारक तआला से माफी तो उसे हर हाल में मांगना है। अगर वो माफी मांगेगा तो अल्लाह तबारक तआला अपने अल्लाह तबारक तआला के हक में जो उसने कोताही की है उसको अल्लाह ताला माफ करेगा, लेकिन बंदे का हक तो बाकी रहेगा। बंदे का हक जब तक बंदा माफ ना करे या बंदे को उसका हक ना दिया जाए तब तक वो माफ नहीं होता। तो हुकूकुल इबाद के तमाम गुनाहों में 2 तरह के गुनाह जरूर है। बंदा अगर बंदे से सुलह सफाई कर लेता है फिर भी उसे अल्लाह तबारक तआला से तौबा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। तो अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी करने की वजह से उसे तौबा भी करना होगा, और बंदे की हक तलफी की वजह से उसे बंदे का हक भी वापस करना होगा या फिर उससे माफी मांगनी होगी।
اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ مر چکا ہے اور اب اسے شرمندگی ہے، تو اس زیادتی کی نوعیت کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. اس زیادتی کا تعلق اگر مال سے ہے، اس نے اس کا کچھ مال لیا تھا، تو اسے چاہیے کہ اس کا وہ مال جو اس نے لیا تھا اس کے وارثوں تک پہنچا دے. تو کسی بھی وارث کے قریب دور جو ہیں، جو اسے فراہم ہوتے ہیں، اگر اتفاق سے قریبی رشتے دار نہیں ملتے تو دور کے وارث ہیں اس کے، ان تک پہنچا دے. اور اگر وہ بھی نہیں ملتے تو اس کی طرف سے صفحہ کر دے. اور اگر اس زیادتی کا تعلق یعنی بدن میں کچھ نقصان پہنچانے سے ہے، جیسے مارا تھا یا گالی دی تھی، قتل ہو گیا، تو اس کے سوا اب اس کے پاس کوئی اگر قتل ہوا ہے تو پھر اس کا وہ کرے، وہ یعنی اس کی جو قانونی کاروائی ہے وہ کاروائی کرے معافی کے لیے، کیونکہ قتل کے لیے قصاص ہے، یا پھر اس کو جو ہے اس کا کفارہ ہے، پھر فدیہ ہے. وہ جو بھی اس کے لیے حکام ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے. یہ اس سے کم تر چیزوں پر ہے. اگر اسے مارا ہے تو یہ اس کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے خیر کرے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی. لیکن اب معافی مانگنے کے لیے وہ اسے نہیں ملتا، معافی مانگنے کے لیے اسے نہیں ملتا، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعائے خیر کرے یا اس کی طرف سے صدقہ کرے، اس کی طرف سے کچھ نیکیاں کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ کو مٹا سکے. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرے. غیبت اگر کسی کی ہے تو اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کو برائی کرنے کو. اگر انسان نے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی اور اس شخص کو اب تک پتا بھی نہیں، لیکن یہ شخص نیکی کے جذبے کے ساتھ تاکہ اس کو بولے، اس سے معافی مانگ لے، تو یہ اور بھی زیادہ بری بات ہو جائے گی، کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں. اب یہ کہے گا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی اور ایسی بات کہی، تو وہ شخص ہو سکتا ہے مزید ناراض ہو جائے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس مجلس میں یا جہاں اس نے اس کی برائی کی تھی اس کی اچھی چیزوں کی اس مجلس میں تعریف کر دے. یہ پہلا قدم ہوگا. کسی کی غیبت کی ہے، اب وہ شرمندہ ہے، نادم ہے، تو جس کی اس نے غیبت کی ہے محفل میں جیسے اس کی غیبت کی تھی اسی طرح اس کی کچھ اچھی خوبیوں کی تعریف کر دے. اور دوسرا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اپنے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے. جی یہ بالکل، یہ زیادتیاں جو ایک عام مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ جتنا بڑا گناہ ہے رشتہ دار کے ساتھ ہوتی ہیں، اور رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا، وہ گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا. یعنی ایک عام مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کا جو گناہ ہے قریبی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کرنے کا اس سے بڑا گناہ ہوگا. اگر وہ رشتہ جتنا قریبی ہوگا اتنا زیادہ وہ گناہ سنگین ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ. اگر وہ شوہر بیوی کا ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی جب اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ وہ بھلائی کرے، تو کیسے وہ اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کرے؟ کیسے وہ اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ بدرجہ اولا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر وہ اپنے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے حقوق میں جتنی وہ کوتاہی کرتے ہیں تو گناہ ہوگا، اس سے زیادہ گناہ ان کا یہاں ہوگا، اس سے زیادہ ان کا یہاں گناہ ہوگا. جی اگر وہ دو میں سے کوئی زندہ ہے تو وہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتے ہیں. یعنی شوہر اگر زندہ ہے اور تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بیوی نے میری جو حق تلفی کی تھی یا جو زیادتی اس کی طرف سے ہوئی میں معاف کرتا ہوں. اور اگر بیوی زندہ ہے تو وہ کہہ سکتی ہے. یعنی اگر حق کا تعلق صاحب معاملہ سے ہو، یعنی دو اشخاص سے ہو، تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، دونوں آپس میں، کیونکہ انہی کے حقوق کا معاملہ ہے، تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی شخص کسی پہ ظلم کیا اور کچھ مدتوں کے بعد ظالم بھی بھول گیا اور مظلوم بھی بھول گیا، تو پھر وہ بتائے گا کیا؟ اگر کوئی ظلم کیا اور بھول گیا تو ہو سکتا چھوٹے موٹے معاملات میں اس طرح کی بات ہو، لیکن کوئی شخص اگر بھولتا ہے تو یہ تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص ظلم کرے اور بھول بھی جائے. لیکن چھوٹے موٹے معاملات میں کبھی انسان بھول بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ بھول گیا ہو تو امید ہے کہ وہ ان چیزوں میں آئے گا جس میں انسان اگر بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن اس کا حق تو پورا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ. یعنی ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اس کی بعض نیکیوں پر اتنا ثواب دے کہ وہ جس پر ظلم ہوا تھا اس کا حق ادا ہو جائے، اس کو تو اس کا حق مل کر ہی رہے گا. یہ بھول گیا لیکن اپنے ظلم کو یہ بھول گیا، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بھولنے کی وجہ سے جو ہے مظلوم کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح مظلوم کا حق اس کو دیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ بھول گیا اور معذور تھا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دے کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں باقی ہو.
اگر اس میں اس کا قصور نہیں تھا، یعنی بھولنے کی وجہ سے اگر اس سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ یقیناً کیسے نہیں پکڑے گا، یہی تو تہمت ہے، جھوٹا الزام لگانا۔ اگر وہ عزت سے تعلق رکھتا ہے یا پھر عزت کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی ہے تو یہ بہت بڑے، کیونکہ انسان کو نفسیاتی طور پر پھر معاشرے میں کئی نقصانات پہنچتے ہیں اس کی وجہ سے، تو یہ اس کے حقوق میں سے ہے، یعنی زیادتی ہے، زیادتی ہی کی قسم ہے، جیسے قتل کرنا، مارنا، گالی دینا زیادتی کی قسم ہے، جھوٹا الزام لگانا بھی زیادتی کی قسم ہے، تو اس پر بھی اسی طرح گناہ ہوگا جیسے کہ دوسری چیزوں پر ہوتا ہے۔ اہم الفوائد، اہم الفوائد کی طرف آئیے۔ الوعید الشدید لمن آذى المسلمین، شدید وعید ہے اس کو جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ الوعید الشدید، شدید وعید ہے، لمن آذى المسلمین، اس کو جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ تکلیف چھوٹی بڑی ساری چیزیں ہیں، غیر مسلموں کو یہاں الگ سے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کی تفصیل ہے۔ غیر مسلموں میں جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ یا تو معاہد ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، یا پھر وہ جو کہ مستامن ہے کہ مسلمانوں نے انہیں امن دیا ہے، مسلمان کے شہروں میں رہتے ہیں، مامون ہے، یا پھر وہ ہیں جن کو مسلمانوں نے پناہ دی ہے، یا پھر وہ ہیں جو ذمی کہلاتے ہیں، مسلمان حکومت میں رہتے ہیں ٹیکس دیتے ہوئے، تو ان سب کے ایسے حقوق ہیں جیسے کہ بیان کیے گئے کہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ لیکن کافروں میں وہ جو کہ حربی ہیں، جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ جاری ہے مسلمانوں کی، تو ان کی یہ حقوق نہیں، ان کی وہ بات نہیں، کیونکہ وہ تو حالت جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مامون ہوں گے، کیونکہ جنگ کی حالت میں۔ جی ہاں، تو وہ تفصیل ہے، اس لیے ان کا الگ سے ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ جی، کس کو؟ نہیں، ذمے میں نہیں ہے، وہ یا تو معاہد ہوں گے کیونکہ وہ ایگریمنٹ پر آتے ہیں وہ کام کے، یا تو ان سے معاہدہ ہے، یا پھر وہ مامون ہے جو امن و امان کے ساتھ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ ذمی اسلامی اسٹیٹ ہے جو ان سے ٹیکس لیتی ہے، تو اس وقت ان کو ذمی کہیں گے۔ الوعید مانے عذاب کی خبر، کسی عذاب کے بات جب کی جاتی ہے تو اس کو وعید بولتے ہیں، عذاب۔ اس کے بعد ہے ثانیاً حقوق العباد مبنیۃ علی المشاحۃ، یہ لفظ دیکھیے، الف لام میم شین الف ہا تا، ہا پر تشدید ہے پھر زبر ہے، ہا پر تشدید اور زبر ہے، علی المشاحۃ، شاہ یشاح سے ہے، شاہ ہا پر تشدید اور زبر، یشاح ہا پر تشدید اور پیش، ہا پر تشدید اور پیش۔ مشاحہ کے معنی مطالبے اور جھگڑا، مطالبہ اور جھگڑا، وہ معنی ہے مشاحہ کے۔ شاہ یشاح مشاحۃ۔ حقوق العباد مبنیۃ علی المشاحۃ، حقوق العباد مطالبے اور جھگڑے پر مبنی ہے۔ اہل علم کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کہتے ہیں حقوق اللہ مبنیۃ علی المسامحہ، اللہ کے حقوق عفو و درگزر اور نظر انداز کرنے پر مبنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ اگر معافی مانگ لے تو اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، یا بندہ معافی نہیں بھی مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اس کی گناہوں کی سزا دینے کے بعد اسے معاف کرے۔ تو کہتے ہیں کہ حقوق اللہ مبنیۃ علی المسامحہ و حقوق العباد مبنیۃ علی المشاحہ۔ مشاحہ یہ مسامحہ کی ضد ہے، مسامحہ جو قابل معافی ہے، جو عفو درگزر کر دیے جاتے ہیں، مشاحہ جس کا مطالبہ ہوتا ہے، جو معاف نہیں کیے جاتے بلکہ باقاعدہ اس پر جھگڑا ہوتا ہے، اصول کیے جاتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں حقوق العباد مبنیۃ علی المشاحہ، بندوں کے حقوق مشاحہ پر مبنی ہے، مشاحہ یعنی مطالبے پر مبنی ہے، عدم مسامحت پر مبنی ہے۔ جی، قیامت کے دن دونوں کو فریق کو اکٹھا کر کے بولیں گے کہ تیرا اس کے اوپر حق ہے، اس کو معاف کر دے، تیرا بدلہ جنت ہے، ایسی کوئی روایت ہے؟ بہت ممکن ہے بعض بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، بہت ممکن بعض بندوں کے ساتھ، لیکن عمومی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ ولا بد من رد كل مظلمة الى صاحبها اب التعويض عنها، ولا بد مشاحہ کی گویا اس کی وضاحت ہو رہی ہے، دیکھیں اس کے دوسرے جملے میں، مشاحہ کی دوسرے جملے میں اس کی شرح ہو رہی ہے۔ ولا بد ضروری ہے،
من रद्द कुल्ली मज़लमतिन, हर जुल्म को लौटाए इला साहिबिहा, मजलूम की तरफ, यानी जुल्म उसके साहिब की तरफ, अवित तावीज़ अनहा, या उसका बदला दिया जाए। हर को, हर वो जुल्म जो उसने किया है, हर वो जुल्म, हर वो ज्यादती लौटाई जाएगी उसकी तरफ जिसने किया है, या फिर उससे बदला लिया जाएगा। हाँ, हुकूकुल इबाद मबनीयतुन अलल मुशाहा, बंदों के हुकूक मुशाहा पर मबनी है। वला बुद्दा मिन रद्द कुल्ली मज़लमतिन इला साहिबिहा, और ज़रूरी है कि हर ज़्यादती को लौटाया जाए उसकी तरफ जिसके साथ ज़्यादती हुई है। औ अत्तावीज़ अन्हा, या उसका बदला दिया जाए। बदला क्या होगा? उस जैसी चीज। दुनिया में तो सादा सामान हो सकता है, लेकिन आखिरत में नेकी और बुराइयां। सालिसन अल हसनातु महमा आजुमत ला तुकफ्फिर हुकूक़ल इबादी, नेकियां खा वो कितनी भी अजीम क्यों न हो, ला तुकफ्फिर, कफ़ारा नहीं करती, हुकूक़ल इबादी, बंदों के हुकूक का, यानी बंदों के हुकूक को ख़त्म नहीं करती, मिटाती नहीं, कफ़ारा नहीं होती बंदों के हुकूक का। अल हसनातु महमा आजुमत ला तुकफ्फिर हुकूक़ल इबादी, नेकियां खा कितनी भी अजीम क्यों न हो, क्योंकि नमाज रोज़े और ज़कात से बड़ी नेकी और क्या हो सकती है, जिसका इस हदीस में जिक्र किया गया। नमाज रोज़े और ज़कात से बड़ी नेकियां और क्या हो सकती है। तो अल हसनातु महमा आजुमत, नेकियां खा कितनी भी अजीम क्यों न हो, ला तुकफ्फिर हुकूक़ल इबादी, बंदों के हुकूक का कफ़ारा नहीं होती। राबियन आमालुल इबादी मुसज्जलतुन, बंदों के अमल महफूज किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। आमाल इबादी मुसज्जलतुन, बंदों के आमाल महफूज होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। वल हिसाब वल इंतसाब यकून यौमुल क़ियामह, हिसाब और इंसाफ क़ियामत के दिन होगा। अब बंदों के आमाल लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये इम्तिहान का मौका है, ये इम्तिहान की मुद्दत है, इम्तिहान की मुद्दत है। लेकिन हिसाब और इंसाफ कब होगा? क़ियामत के दिन होगा। इसमें एक सवाल है कि जो जिस किताब के अंजाम होगा उम्मत पूरे हासिल ना, जब ये है ईमान में से होगा। हाँ, तफासिल, हाँ, उसकी तफसील में हम जाएंगे। तो जाहिर है कि उसका आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस, और वो जो कि नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, ज़कात वो कबूल है, क्योंकि उसके साथ नेकियां हैं। जब अगर वो नेकियां कबूल नहीं होती तो फिर उसके नाम अमाल में मौजूद नहीं होती। इससे मालूम होता है कि वो ईमान वालों में से है, जिसकी इबादतें ऐसी थी जो कबूल हुई है, इसलिए कि नाम अमाल में मौजूद है। उसकी तफसील में हम जाएंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर जितना गुनाह लोगों का डाला हुआ है ना, उन गुनाहों की सजा पाने तक वो दोज़ख में रहेगा। उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा। यानी जैसे अहले ईमान के साथ जो उसूल है, उमूमी उसूल, वही इसके साथ होगा। और अगर इत्तेफाक से अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसने लोगों के साथ ज्यादती तो की थी, लेकिन उसके पास इतनी नेकियां हैं कि उनकी ज्यादती के हुकूक अदा होने के बावजूद भी बाकी रहे, तो वो तो बावजूद ये कि उसकी नेकियां खत्म हुई, दी गई, लेकिन फिर भी वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाएगा। यानी हर एक के साथ वही होगा जो उसने किया था। ला जुल्म अल-यौम, कोई जुल्म नहीं होगा, पूरी तरह इंसाफ के साथ हर एक के साथ वही बदला लिया जाएगा जो उसने किया था। बदला लेना हो या बदला देना हो, बदला देना भी हो, बदला लेना भी हो। बदला देने में तो अल्लाह तबारक तआला फजल के साथ काम करेगा, फजल होगा अल्लाह तबारक तआला का, लेकिन बदला लेने में, बंदों के हुकूक के बदला लेने में पूरी तरह इंसाफ के साथ होगा। जी, फिर अल्लाह ताला ईमान का इंतजार करे, जब ईमान आएगा तो अल्लाह ताला कहेगा ये तुम अगर काबिल कबूल हो तो फिर ये काबिल कबूल है। तो शेख अगर वो मतलब अगर ये जो बताया है जो इस हदीस में है, तो क्या अगर ये गुनाह के बावजूद किसी का ईमान पुख्ता हो, मतलब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसका पुख्ता अल्लाह के साथ शरीक क्या है? देखिए असल पे जो उसूल है, जो उमूमी जो मामला होगा बंदों के साथ, वो यहाँ बयान किया गया, और यही उमूमी मामला है। और क़यामत के बहुत से मराहिल हैं, और बाज़ मराहिल दूसरे मराहिल से मुख्तलिफ होंगे। उमूमी जो सलूक होगा बंदों के साथ, इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर होगा जिस हदीस में बयान किया गया। कुछ बंदों के साथ किसी तरह का सलूक मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि बाद हदीस में जिक्र आया है, उसके किसी एक अमल के बदले में अल्लाह तबारक तआला उसको बहुत ज़्यादा नेकियां देगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो हक वालों के हुकूक है वो ज़ाये नहीं होंगे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला किसी बंदे की खालिस नेकी
چاہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کیوں نہ ہو، وہ بہت خالص ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا اتنا زیادہ اجر دے دے کہ تمام لوگوں کے حقوق ادا ہو جائے پھر بھی نیکیاں باقی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت میں کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کاروں کا معاملہ کرے گا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ عمومی نہیں ہوگا، عمومی نہیں ہوگا، کچھ بندوں کے حق میں یہ چیز ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو حق والوں کے حقوق ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے. تو اس حدیث سے جو بنیادی مفہوم نکلتا ہے وہ یہ کہ حق والوں کے حقوق ضائع نہیں ہوں گے، وہ تو اپنی جگہ باقی رہے گا. اگرچہ کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بنیاد پر، ان کے بعض نیک اعمال کی بنیاد پر اتنا زیادہ اجر دے گا کہ وہ حق والوں کے حقوق بھی ادا کر دیں گے، پھر بھی ان کے پاس نیکی باقی ہوں گی. تو اس کا امکان ہے جیسے کہ قیامت کے بعد مراحل سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک. اگر جیسے انسان کا احساس بھی ہو گیا زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی کیا وہ معافی بھی مانگ لے، لیکن جس کے ساتھ کی وہ معاف نہ کرے اور اس سے وہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا، اور مطلب ایسی چیز ہے کہ وہ مطلب کوئی مار بھی نہیں ہے کہ ادا کر دیا جائے، کچھ ایسا نہیں ہے، ویسے دکھ دیا ہے کچھ اس طرح، تو وہ پھر کیا معافی مانگنے والے کی طرف سے اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا معافی مانگ کے؟ جی ہاں، آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی اس کے دل کو ٹھیس یا تکلیف پہنچائی، اب وہ معافی مانگ رہا ہے لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اسی سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف پہنچانے والا ہے، اگر اس نے اخلاص کے ساتھ معافی مانگ لی ہے اور نرمی کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ اس نے اپنے افسوس کا اظہار بھی کیا، تو انشاءاللہ اس کا حق ادا ہو جائے گا. اگرچہ کہ وہ سامنے والا اس کے معافی کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی یہ کہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اس نے چونکہ شرمندگی کے ساتھ اپنی شرمندگی کا ذکر کیا، معافی چاہی، تو انشاءاللہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جی ہاں، بالکل بالکل بالکل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے. معافی مانگنے کا مفہوم یہ ہوا کہ جب ان سے معافی مانگ لی تو تعلقات ان سے باقی رکھیں. اگر دوسرے تعلقات نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ کم سے کم اتنے تعلقات باقی رکھیں گے کہ آمنا سامنے ہو جائے تو سلام ہو جائے، ملاقات ہو جائے، اور کسی عام پروگرام میں ملاقات ہوئی تو ملاقات ہو جائے. دیکھیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کوئی آدمی ہم سے، آپ نے معافی مانگ لی اور اس آدمی سے ملاقات بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی موقع نہیں دیتا، آپ کسی محفل میں جاتے ہیں وہ اس محفل میں نہیں آتا، کسی خاندان کے کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں وہ شریک نہیں ہوتا، ماضی اس وجہ سے آپ اس میں ہوتے ہیں، تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت ہو. تو آپ اپنی طاقت پر کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اخلاص کو جانتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی تلافی کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں بالکل. جی ہاں، وہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی کسی نیکی کی بنیاد پر اتنے زیادہ نیکیاں دے گا، اتنے زیادہ ثواب دے گا کہ ان کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اس کے ثواب میں، پھر بھی وہ ثواب باقی رہے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ کرے گا. نہیں، بلا وجہ اگر کوئی ناراض ہوتے رہتے ہیں تو اس سلسلے میں آدمی کو ان کے اسی حساب سے معاملہ کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ بار بار معافیاں مانگتا رہے، بار بار جیسے وہ شخص ہے اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرے، اسی طرح ان کا معاملہ کرے، یعنی ان کے ساتھ اتنا ہی ملے جتنا وہ خوش ہو، اور اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو ایک بار ان سے جو ہے کہہ دیں کہ جو غلطی ہوئی تھی. یعنی جیسے اشخاص ہوں گے، اگر شرعی طور پر ان کا کوئی حق ہم پر نہیں بنتا تو ہمیں اس سلسلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو بھی معاملہ ہوگا انصاف کے ساتھ ہوگا. یعنی ہم شرعی طور پر کسی بھی طرح ان کی کوئی حق تلفی ہم نے نہیں کی ہے، تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوں، تو ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی ناکردہ گناہ کا کسی کو عذاب نہیں دے گا، کسی ناکردہ گناہ کو عذاب نہیں دے گا. ہاں، تعلق باقی رکھنے کے لیے جو ممکن ہے انسان اس کو اختیار کرے، کافی ہو انشاءاللہ. اگر دو افراد میں اختلاف ہے کہ حق تلفی ہماری ہوئی ہے تو قیامت کے دن تو اس کا فیصلہ حقیقت کے مطابق ہوگا.
قیامت کے دن اس کا فیصلہ حقیقت کے مطابق ہوگا، لیکن دنیا میں ان کو چاہیے کہ کسی ایک ایسے شخص کے پاس جائے جو ان کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرے کہ حق تلفی حقیقت میں کس کی ہوئی ہے، تاکہ وہ صلاح صفائی کر لے. ٹھیک ہے، اب یہاں ہم رکتے ہیں اور اس کے بعد فقہ کو کھول لیتے ہیں.